جی دعائیں تو پھر قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سمیع ہے، دیکھ سن بھی رہا ہے، بصیر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، لیکن کچھ ہمارے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے انسان کے لیے کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ دعا سنتا تو ضرور ہے، لیکن فی الوقت وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں کہ بروز قیامت جب ہمارے سامنے اعمال نامے کھلیں گے تو ہمیں ایسے ایسے انعامات اللہ کی طرف سے عطا ہوں گے جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوں گے۔ تو انسان پوچھے گا یا اللہ یہ میرے اعمال تو نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ جو تم دعائیں کرتے تھے یہ اس دعاؤں کا ثمر ہے، کہ دنیا میں تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ میں سنتا تھا، لیکن وہ ذخیرہ تمہارے لیے بنا کے رکھا تھا، اور آج اس کا ثمر میں نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور اس کا ثمر آج مجھے ملتا۔ تو بہرحال دعا اللہ تعالیٰ، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اللہ ہی عطا فرمانے والی ذات ہے، اور یہ نہیں کہ دعا کر رہے اور قبول نہیں ہو رہی، یا وہ وقتی طور پہ اس کا رزلٹ سامنے نہیں آ رہا تو دعا کرنی چھوڑ دے، دعا کرنی چاہیے۔ بہرحال میں انشاءاللہ ایک وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں یاد کہ کسی بندے کو، کسی دوست کو یہ وظیفہ بتایا ہو اور اس کے بعد اس نے دعا کی ہو اور اس نے یہ کہا ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہایت ہی اس طرح سمجھے کہ زبان سے نکالنے کی دیر ہے، میرا رب کریم اپنے محبوب کے صدقے سے اس کو دعا کو قبول فرماتا ہے اس وظیفے کے وسیلے سے، اور دعا قبول ہوتی ہے۔ بڑا مختصر سا وظیفہ ہے لیکن بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور 313 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ 313 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نہایت ہی یقین سے اور دل جمی سے اللہ کے حضور میں دعا کرنی ہے، اور اپنا مقصد سامنے رکھنا ہے، اور اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو یقین مانے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے کرنے سے آج دن تک کبھی کسی بھائی بزرگ دوست نے یہ نہیں کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے صدقے سے دعا کو قبول فرماتا ہے۔